أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. افمن بلا وہ جو کانا ہو اعلیٰ بینہ روشن دلیل پر من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، وہ یتلو ہو اور آ جائے اس کے پاس شاہد ایک گواہ بھی من ہو اس کی طرف سے، ومن قبلی اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً رہنما تھی و رحمہ اور رحمت، اولئک یہ لوگ یؤمنون ایمان لے آتے ہیں بھی اس پر، ومن اور جس نے یکفر انکار کیا بھی اس کا من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار پس آگ موعد اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تکو پس تم نہ پڑنا فی مریتن شک میں من ہو اس کی بارے میں، انہو بے شک یہ الحق حق ہے من رب کا تیرے رب کی طرف سے، ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. بھلا وہ آدمی جو ہو اعلیٰ بینہ روشن دلیل پر. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ روشن دلیل پر ہونے سے مراد انسان کی فطرت توحید ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں. وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے شاہد بھی آ جائے. شاہد سے مراد قرآن مجید عظیم الشان، اور وہ قرآن کو دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کی پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس کا دل، اس کی فطرت گواہی دینا شروع کر دیتی ہے کہ یہ حق کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، اور یہ دین اسلام ایک حق مذہب ہے. یہ اس کے دل کی پکار بن جاتی ہے. ومن قبل کتاب موسیٰ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و رہنما تھی اور رحمت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی اس بات کی پر بہت بڑا گواہ ہے کہ یہ مذہب اسلام ایک حق مذہب ہے، اور توحید ایک امر حق ہے. اور تورات بھی اس بات کی پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر نشانیاں تورات کے اندر موجود ہیں. تو جو آدمی تورات کو غور سے دیکھتا ہے، اور جو آدمی قرآن مجید عظیم الشان کو غور سے پڑھتا ہے، تو اس کا دل اس بات کی گواہی دینے لگتا ہے کہ واقعی مذہب اسلام حق ہے. تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بھی، اس کے پر ایمان لے آتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آتے ہیں، قرآن مجید عظیم الشان کے پر ایمان لے آتے ہیں. وَمَن یکفر اور جس نے انکار کر دیا بھی اس کا من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار موعد تو اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن مجید عظیم الشان اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا، تو جو آدمی جس گروہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، خواہ یہودی ہو، نصرانی ہو، بدھ مت کے گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، زرتشت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جس کے ساتھ بھی، اب اس کو مومن ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ایمان لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید عظیم الشان کے اوپر ایمان لائے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو وہ مسلمان ہوگا، مسلمان برقرار رہے گا، اور حق مذہب کی پر ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن جو آدمی جس گروہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہو چکا، قرآن نازل ہو چکا، اب جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے گا،
تو وہ مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جس گروہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہوں، اللہ کا اعلان ہے فالنار موعد، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ اب مسلمان وہی مسلمان ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لائے گا، جو قرآن مجید عظیم الشان کے اوپر بھی ایمان لائے گا۔ فلا تکو، آپ نہ پڑھیے فی مریۃ، شک میں منہ، اس کے بارے میں، ان الحق، بے شک یہ حق ہے میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، یہ قرآن حق ہے، یہ توحید حق ہے، یہ اسلام حق ہے، اس کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑھیے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب غور کیجیے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس وقت دنیا کی آبادی اگر بالفرض 7 ارب ہے تو صرف 1.25 ارب لوگ مسلمان ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر بھی حقیقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے امت کو خطاب کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک نہیں تھا۔ لوگ ہیں کہ بعض اوقات شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو بتلایا گیا شک نہ کرو، یہ مذہب اسلام یہ برحق مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور یہ قرآن حق کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، اور پھر اس کی تبلیغ کرنے کی، اس کے پر عمل کرنے کی، اور قرآن و سنت کے نظام کو اپنے وطن کے اندر نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔